پہلے دو نوجوان لڑکیوں کو برہنہ کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ان پر جنسی تشدد کیا جاتا ہے اور برہنہ حالت میں ان سے پریڈ کروائی جاتی ہے ایک ہجوم کے سامنے، اور پھر ان کے ساتھ گینگ ریپ کیا جاتا ہے۔ اس وقت انڈیا جس تباہی اور بربادی سے گزر رہا ہے، کیا اس کی ذمہ دار وہاں کی عوام ہے یا پھر کوئی اور؟ السلام علیکم ناظرین، میں راشد چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائڈ ٹی وی۔ ناظرین، 3 مئی کو انڈیا کے ایک شمال مشرقی علاقہ منی پور میں واقعہ شروع ہوتا ہے، ایک تنازع شروع ہوتا ہے، ایک فساد شروع ہوتا ہے دو برادریوں کے درمیان۔ وہ برادریاں کون سی ہیں جناب؟ ان میں سے ایک برادری کوکی برادری ہے، جو کہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والی ایک برادری ہے، اور دوسری جو ہے میتی برادری ہے، جو کہ زیادہ تر بلکہ وہ سارے کے سارے ہندو برادری سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور یہ تھوڑے شہر کے قریب تر رہنے والے لوگ ہیں یا کچھ شہر میں رہنے والے لوگ ہیں۔ اب ان کے درمیان ایک نسلی فساد شروع ہوتا ہے، اور فساد بڑھتے 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 ایک ہجوم کی شکل، ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہونے کے ایک جنگ کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اور اسی دوران یہاں پہ منی پور کا ایک گاؤں ہے جہاں پہ دو لڑکیوں کو میتی برادری کے چند لوگوں نے ان لڑکیوں کو، کوکی برادری کی لڑکیوں کو گھیرا اور ان کا مکان جلایا پہلے، اور پھر ان کو برہنہ کیا گیا ایک بڑی ہجوم میں۔ بے شک ہجوم انہی کی تھی، اس میں عورتیں بھی شامل تھیں، اس میں بچے بھی شامل تھے، اس میں جوان بھی شامل تھے، اس میں بوڑھے بھی شامل تھے، لیکن ان کے سامنے ان دو لڑکیوں کو برہنہ کیا جاتا ہے۔ برہنہ کرنے کے بعد ان کے ساتھ جنسی تشدد کیا جاتا ہے، پھر ان کے ساتھ گینگ ریپ کیا جاتا ہے۔ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اور اس جو دو عورتیں تشدد کا نشانہ بنی ہیں، ان میں سے ایک کا میاں جو ہے، یعنی ایک کا شوہر جو ہے، یہ انڈین آرمی میں 20 سال خدمات سر انجام دے چکا ہے، صوبیدار کے عہدے سے یہ ریٹائرڈ ہوا، اور اب یہ اس اپنے ایک چھوٹے سے قصبے یا آپ گاؤں کہہ سکتے ہیں، اس میں یہ اپنی زندگی بسر کر رہا تھا کہ یہ واقعہ پیش آ گیا۔ اور اب اس کا کہنا ہے کہ میں تو اب پریشان ہوں اس بات سے کہ میں نے 20 سال تک آرمی میں وقت گزارا اور میں اپنی بیوی کی حفاظت تک نہیں کر سکا۔ کہنا تو اس کا بھی ٹھیک ہے۔ اب مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ انڈیا میں کبھی نچلی ذات یا اونچی ذات ایسے فسادات شروع ہو جاتے ہیں، نچلی ذات کا ہندو اور اونچی ذات کا ہندو، جیسا کہ اس سے پہلے تقریباً کوئی 8 ماہ پہلے یا 9 ماہ پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا، ایک نوجوان لڑکے کو قتل کر دیا گیا تھا صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک نچلی ذات سے تعلق رکھنے والا ایک ہندو لڑکا تھا، اور اس لڑکے نے ایک کار خرید لی تھی، جس کار کے خریدنے پر ہندو برادری یعنی جو اونچی ذات کے ہندو ہیں، انہوں نے اس لیے اس کو قتل کر دیا تھا کہ یہ کون ہوتا ہے کہ گاڑی رکھے، یعنی ہماری برابری کرنے والا، کیونکہ یہ ایک نچلی ذات کا ہندو ہے۔ تو میں تمام اپنے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ خدا کا شکر ادا کیا کریں کہ اس نے ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا کیا، اور اس نے ہمیں اسلام سے وابستہ رکھا اور ہمیں سیدھا راستہ دکھایا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے، نہیں تو آپ دیکھیں یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، جو لوگ راہوں سے بھٹکے ہوئے ہیں، سیدھی راہ سے جو بھٹکے ہوئے ہیں، وہ کیا کیا کر رہے ہیں۔ اب یہ جو اتنا بڑا فساد شروع ہو چکا ہے، تو اس کا کوئی اور مطلب نہیں ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پڑھ کے بھی سنایا اور بتایا بھی اس طرح کہ یہ دو نسلی فساد ہیں۔ فساد بھی یہ ہیں کہ ایک کہہ رہا ہے کہ جی اب یہ یہاں پر ایک نیا تنازع اور بھی جنم لے چکا ہے، وہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک پارٹی اور اٹھ چکی ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ جی یا تو آپ مذہب سلیکٹ کریں گے
یا آپ ملک سلیکٹ کریں گے، آپ کو دونوں میں سے ایک چیز اپنے لیے سلیکٹ کرنی ہوگی، یا تو مذہب یا ملک۔ اب یہ ایک نیا ہنگامہ شروع ہو چکا ہے، اور انڈیا میں شروع ہو چکا ہے، یہ انڈیا سے باہر نہیں بلکہ انڈیا میں ہی شروع ہو چکا ہے۔ اور اب اس پر جو ہے مودی حکومت پریشان ہے، کیونکہ اس کو علم ہے اس چیز کا کہ اس سے پہلے جتنے بھی فساد ہوئے ان کی ذمہ دار RSS ہے، جو کہ مودی کی ایک خاص پارٹی ہے، جس پارٹی سے مودی نے اپنی زندگی کی شروعات کی تھی، گنڈا گردی کی، حکومت کی نہیں کہہ رہا ہوں، جس سے اس نے گنڈا گردی کی شروعات کی تھی، اور یہ انڈیا کی سب سے بڑی گنڈا پارٹی ہے۔ اب ظاہر ہے عوام کو تو اس چیز کا پہلے علم ہے کہ جی یہ ایسے فسادات جو پہلے ہوتے رہے ہیں، اور اس کی ذمہ دار ہمیشہ آخر کار RSS ہی ٹھہرتی رہی ہے، اور ابھی بھی میرے اندازے میں تو RSS کے علاوہ ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ مودی ابھی بوکھلاہٹ کا شکار ہے اور اس کی پارٹی بھی، تو اس کا واضح طور پر یہ ثبوت ہے کہ یہ سب کچھ کروانے والا صرف مودی ہے۔ اب یہ واقعہ ہونے کے بعد جو ریاست کے وزیر اعلیٰ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ مجرموں کے لیے سزائے موت کا مطالبہ کرتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہم نے اس گناہونے جرم کی مذمت کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ہم اسے انسانیت کے خلاف جرم قرار دیتے ہیں۔ مزید تفتیش جاری ہے، اور جو لوگ ملوث ہیں انہیں بھی گرفتار کیا جائے گا، اور ملک کے قانون کے مطابق مقدمہ درج کیا جائے گا۔ اپوزیشن نے اس معاملے پر وزیر اعلیٰ کے استعفے کا مطالبہ بھی کیا ہے، جبکہ حکومت نے ٹویٹر سمیت سوشل میڈیا پلیٹ فارمز سے اس ویڈیو کو حذف کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ اپوزیشن نے اس معاملے پر وزیر اعلیٰ کے استعفیٰ کا مطالبہ بھی کیا ہے، جبکہ حکومت نے ٹویٹر سمیت سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اس ویڈیو کو حذف کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ اب اس میں جی پرتشدد واقعات میں اب تک 142 افراد مارے گئے ہیں، یعنی جھڑپوں میں اور ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہوتے ہوئے 142 افراد مارے جا چکے ہیں، جبکہ 60,000 شہری بے گھر ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 60,000 شہری بے گھر ہو چکے ہیں، جن کے پاس کوئی گھر نہیں رہے۔ ریاستی حکومت کے اب تک آتش زنی کے 5,000 واقعات ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی ایک رپورٹ میں منی پور کی حکومت نے بتایا کہ پرتشدد واقعات پر 5,595 مقدمات درج کیے گئے ہیں، اور 6,745 افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جی آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اور اس کا اختتام کہاں پر ہوتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی دوسرے نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔